وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 گروہوں کے اندر بانٹ دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، لوگوں نے تمام لوگوں نے اپنے اپنی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ بنو اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیت میں بنو اسرائیل کی ایک جماعت کا ذکر ہوا جو حق پہ قائم رہی اور حق کے مطابق ہی وہ فیصلہ کرتے رہے۔ آج کی جو آیت طیبہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بنو اسرائیل پہ احسانات فرمائے ان کا ذکر ہے۔ تو فرمایا ہم نے بنو اسرائیل کو 12 قبیلوں میں 12 گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہی بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور اللہ نے ہر بیٹے کے آگے جو نسل ہے اس کو ایک قبیلہ بنا دیا الگ، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ ہر قبیلے کا ایک بڑا مقرر کر دی، ایک سردار مقرر کر دیا۔ تو 12 قبیلے اور 12 سردار، تو ہر سردار اپنے قبیلے کے معاملات کو دیکھتا تھا اور اپنے قبیلے کے بارے میں جواب دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو 12 قبیلوں کے اندر بانٹ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ سے مکہ میں لوگ آئے ملنے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مدینہ سے آئے تھے ان کو بھی آپ نے بانٹ دیا، اور 12 ان کے نقیب مقرر فرمائے، 12، اور فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح تمہارے اوپر بھی 12 نقیب 12 سردار مقرر کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اس طرح تقسیم کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ۔ اب یہاں پہ ایک دوسری اللہ کی نعمت کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب تیہ کے میدان میں پھنس گئی، ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ مصر سے تمہیں نکالا جائے گا، اور جو تمہاری اصل سرزمین ہے تمہارے آباء و اجداد کی فلسطین، تمہیں وہاں ٹھہرایا جائے گا، واپس تمہیں وہاں لے جائیں گے۔ اور یہ وعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے جو بھائی تھے ان کی اولادوں کو ان کو کہا ایک وقت آئے گا تمہارا رب تمہیں دوبارہ یہاں سے نکال کے تمہیں ارض فلسطین کے اندر لے جائے گا۔ اور دیکھو اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ دیکھو جب تم جانے لگو تو میرے جسم کو یہاں سے نکال کے تم وہاں لے جانا، فلسطین میں جا کے دفن کر دینا۔ تو پہلے یہ مصر میں دفن ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کے تابوت کو وہاں سے نکالا بنو اسرائیل نے، اور پھر فلسطین میں یہ لے کے اور یہاں آ کے ان کو دفن کیا گیا، اور آج ان کا مزار فلسطین میں ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا جی ہم اپنے وطن میں جانا چاہتے ہیں۔ کہا جی جاؤ اپنے وطن میں جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ تو اب وہاں پہ ایک قوم تھی عمالقہ، وہ وہاں پہ آباد ہو چکے تھے، ان کے قد بہت بڑے تھے، بڑے طاقتور قوم تھی دکھنے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ داخل ہو جاؤ اپنی بستی میں، وہاں جا کے رہو۔ تو وہ دیکھا کہ وہاں تو بڑے بڑے قداور لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم تو نہیں وہاں جا سکتے۔ ہاں جی، تو پھر
انکار کر دیا انہوں نے وہاں جانے سے. پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو جو وادی تی ہے, جو پہاڑوں کے درمیان میں ایک صحرا اور ریگستان کا علاقہ ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر قید کر دیا وادی تی میں. لیکن چونکہ ان کے اندر اللہ کے پیغمبر موجود ہیں, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات بھی جاری رکھے. تو ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ پانی نہیں تھا ان کے پاس, پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا, اور صحرا تھا, وہاں پہ کوئی چشمہ نہیں تھا, کوئی نہر نہیں تھی, کوئی دریا نہیں تھا, کوئی ندی نہیں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارا پانی ختم ہو چکا ہے, تو پانی دو ہمیں. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں پانی دیں اب لا کے کہیں سے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ خود کوشش کرتے, لیکن بڑی بدبخت قوم تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنا لگے پانی, یعنی پانی لاؤ, پانی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ظاہر ہے رب نے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام دی کانڈنیاں لگن دینی اللہ تعالیٰ نے. ہاں تو جب پانی مانگا تو اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے کسے کہنا ہے, اللہ تعالیٰ سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو ہی کیا کرو, یہ سامنے جو پتھر ہے اس کے اوپر مارو, ہم اسی سے پانی جاری کر دیں گے. اب کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پڑا ہوا تھا اس کے اوپر لاٹھی ماری, اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 12 چشمے جاری کر دیے. 12 چشمے, کتنا بڑا معجزہ. 12, اور ہر چشمے کے اوپر قبیلے کا نام لکھا ہوا ہے تاکہ لڑن نہ آپس دے وچ. ہاں جی, نام لکھا ہوا ہے ہر چشمے کا, میں جہاں سے وہ سوتا پھوٹ رہا ہے اس چشمے کا پانی نکل رہا ہے اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. ہاں جی, یہ بنو یوسف ہیں, ہاں جی یہ جو ہے وہ کیا ہے اپنا بنو یہودا ہیں, یہ بنیامین کا قبیلہ ہے. اس طرح سارے بھائیوں کے ناموں کے اوپر وہ نام لکھے ہوئے تھے اجداد کے. تو ہر ایک کو پتا چل گیا یہ میرا چشمہ ہے. تو پانی لے کے اس نے مشکیں بھر لی, اس کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ ہم نے پھر وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ بھائی لاٹھی مارو. تو جب انہیں لاٹھی ماری تو اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دی. اور یہ اللہ کی شان ہے, اور ہمارے نبی کی شان کتنی بڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے, پانی ختم ہو گیا. تو حضور نے فرمایا وہ پانی والا پیالہ ہوتا تھا, پانی پینے والا لکڑی کا بنا تھا, تو فرمایا وہ پیالہ لے کے آؤ. وہ بڑا پیالہ تھا, تو وہ اس میں جب حضور کے پاس آیا تو اس کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا اور اپنا دایاں ہاتھ اس پیالے کے اندر رکھ دیا. تو اللہ نے آپ کی 5 انگلیوں سے پانی جاری کر دی, 5 انگلیوں سے. پھر حضور نے فرمایا اچھا بھر لو پانی. اب تو انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے, تو یہ میرے رب کی شان ہے, وہ جہاں سے مرضی پانی کو نکالتا ہے. یہ اس کی شان ہے, یہ اس کی قدرت کی کاریگری ہے جو اس نے اپنے نبیوں کو معجزات دکھائے. تو 12 چشمے جاری ہو گئے. قد علم کل اناس مشربہم, ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو پہچان لیا کہ بھئی یہ ہمارا چشمہ ہے, یہاں سے پانی نکل رہا ہے. تو پھر وہاں سے وہ لوگ پانی لے لیتے. جب انہوں نے مشکیں بھر لی, جتنا پانی چاہیے تھا اس کا انتظام کر لیا, وہ خشک ہو گئے. پھر جب ضرورت ہوتی تو پھر کیا کرتے, موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر لاٹھی مارتے, پھر اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے. یہ اللہ کا نظام تھا. اور دیکھیں وادی تیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہ کام کیا. اور فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ, اب وہ جو صحرا ہے وہاں درخت کوئی نہیں, سایہ کوئی نہیں. تو پھر فرمایا ہم نے کیا کیا, ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کر دیا. لو, بادلوں کا سایہ بھی کر دیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں ہوتے تھے تو ان کے سر کے اوپر ایک بادل آ جاتا تھا. بلکہ حضور تو حضور ہیں, جب حضور ابھی پیدا ہونے والے تھے, رحم مادر میں تھے, تو حضرت آمنہ جب باہر نکلتی تھی تو دھوپ جب ہوتی تھی نا تو بادل ایک سایہ کر دیتا تھا ان کے اوپر. یہ اللہ کی شانیں ہیں, یہ اللہ کی قدرت کی کاریگریاں ہیں. تو فرمایا ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا. من و سلوہ کھائیں کہاں سے,
کاشتکاری وہاں ہو نہیں سکتی، کھیتی باڑی وہاں ہو نہیں سکتی، تو کہاں سے کھائیں گے؟ تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا، من و سلوہ اللہ نے اتارا۔ تو من و سلوہ کیا تھا؟ ایک سفید رنگ کا، جس طرح یہ آپ کہہ لیں کہ آئس کریم ہوتی ہے، اس طرح کا جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی تھی نا صحرا کے، ان کے اوپر لگ جاتی تھی رات کو، وہ ساری صبح جس طرح برف ڈھانپ لیتی ہے چیزوں کو، اس طرح وہ پڑتی تھی برف کی طرح، ہاں جی، اور وہ سب کو ڈھانپ لیتی، تو پھر اس کو یہ اٹھا لیتے تھے۔ اور بٹیر ان کے پاس آتے تھے، تو بٹیر اور وہ کھاتے تھے میٹھی چیز ترنجبین، تو اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ تو فرمایا ہم نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اپنے رب کی نعمتوں کو، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے اوپر نہیں ظلم کیا بلکہ اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کیا۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دال کھانی ہے، اساں پیاز کھانا ہے، سانو ترام بھی چاہیے نے، کھیرے بھی چاہیے، کدو بھی چاہیے، ٹینڈے بھی چاہیے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم سے نہیں یہ گزارا ہو رہا ہے ایک کھانے کے اوپر۔ یعنی انسان دیکھو کسے حال سے راضی نہیں، نہ کوئی محنت کرنی پڑ رہی ہے، نہ کوئی کوشش آپ کو، نہ کھیتی باڑی، ہاں جی، رات کو سو جاتے ہیں آرام سے اور صبح اٹھتے ہیں تو بٹیرے بھی ہوتے ہیں جناب، اور وہ ساری ترنجبین پڑی ہوتی ہے، اس کو لے کے کھا لیتے ہیں۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے عجیب و غریب کہ یہ کسی ایک حالت پہ خوش نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ سورہ بقرہ میں گزرا سارا ان کا حوال، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ہم سے تو ایک کھانے پہ گزارا نہیں ہوتا، لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہم تو دالیں کھانا چاہتے ہیں، کوئی سبزیاں کھانا چاہتے ہیں، ہاں جی، کوئی ترے، کوئی کھیرے، ہم تو یہ چیزیں کھانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا یہ کہہ کے انہوں نے، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر نہیں ظلم کیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ تو یہ جو ایک چیز مشہور ہے نا کہ یار وہ چنگا سی بنو اسرائیل نو جناب کھانا ملتا سی، آج جسی بھی ہوں وہ چلتے رہتے سلسلے دے، چلو سانو سے نا محنت کرنی پہندی، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ سلسلہ صرف بنو اسرائیل کے ساتھ تھا اور اسی خطے میں خاص تھا، وادی تیم میں، یہ اور علاقوں میں نہیں تھا، یہ اور علاقوں میں نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارا تعلق بنو اسرائیل سے ہے، ہم ایک الگ ہماری لڑی ہے، الگ ایک ہمارا سلسلہ ہے، ہمارا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے، اس لیے وہ بات کرنا ایویں فضول ہے کہ کاش وہ بڑا اچھا ہوتا تھا، اس بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا۔ جو اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائے گا وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے گا، اللہ پہ ظلم نہیں کرے گا۔ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے گا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے گا، اپنے آپ پہ ظلم کرے گا، اللہ پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو ہدایت کو قبول کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے اس کا نقصان اسی کے ذمہ ہوگا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی اور ان کے ذریعے راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔